بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر پاکستانی وزیر اعظم نے حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کرے اس کے ثمرات عوام تک جلدی پہنچیں۔ وزیر اعظم نے ایک تو توانائی کے جو ریٹس ہیں، یعنی بجلی کے جو ریٹس ہیں خاص طور سے انڈسٹری کے لیے، اس میں پیک آور اور نان پیک آور کا سلسلہ ختم کر دیا۔ پہلے ہوتا تھا نا 11 بجے سے 3 بجے تک پیک آور شاید ہوتے تھے، تو اس میں انڈسٹری جو ہوتی تھی وہ رک جاتی تھی، وہ انتظار کرتے تھے آف پیک آور کی تاکہ تھوڑے پیسوں والی بجلی میں کام کر سکیں، جس سے پروڈکشن پر بڑا فرق پڑتا تھا۔ اب وزیر اعظم نے ان دونوں کے ریٹس ایک کر دیے ہیں، اور دوسری بڑی جو اہم بات ہے، اگلے 3 سال کے لیے ریٹ مختص کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، جب پاکستان میں جو بجلی پیدا کی جا رہی تھی، اس کو پیدا کرنے کے لیے تمام جو ذرائع تھے نا، وہ باہر سے ہم حاصل کرتے تھے۔ مثلا کوئلہ تک باہر سے آتا تھا۔ آپ اندازہ کریں، یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہمیں خوشخبریاں سناتے رہے ہیں کوئلے کی، کتنے پورے انہوں نے کوئلے کے ذخائر یہاں تلاش کر لیے ہیں، کچھ کر لیا۔ اس کے بعد فیول استعمال ہوتا تھا بجلی بنانے کے لیے، وہ بھی باہر سے آتا تھا۔ گیس استعمال ہوتی تھی، وہ بھی باہر سے ہم لیتے تھے۔ اب پاکستان نے جناب یہ کیا ہے کہ جو بجلی ہم تیار کریں گے، اس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ 100% پاکستانی ہوں گے۔ مثلا کوئلہ پاکستانی ہوگا، یہ ہوا کی جو توانائی 5 چکیوں سے مدد لی جائے گی، پانی سے مدد لی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ فیول بھی پاکستان سے ہی حاصل کیا جائے، یا کم سے کم پرائس والا ہو، اور گیس بھی اس انڈسٹری کو پاکستان سے مہیا کی جائے گی۔ ناظرین کرام، گو کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے اثرات بھی جلد ظاہر ہوں گے، اور انڈسٹری بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ترقی کرے گی۔ لیکن اس سلسلے میں جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ ہے کہ فیصلے تو ایسے ہو جاتے ہیں، ان پہ عمل درآمد کی۔ اب جب تک بیوروکریسی کیا کرتی ہے، حکومتیں تو اچھے فیصلے کرتی ہیں، بیوروکریسی ان کے ثمرات عوام تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اب یہ اصل امتحان ہے عمران خان کا کہ وہ اس ثمرات عوام تک جانے دیتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے توانائی کے کرائسس کو کنٹرول کر لیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومت کوئی تاجر قیمت بڑھا سکے یا کچھ کر سکے۔ یہ جتنے بھی ملک کے مسائل ہوتے ہیں نا، وہ توانائی، گیس، بجلی اور کسی حد تک پانی، ان تینوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوں، ہمارے پاس وافر مقدار میں ہو، تو الحمدللہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ جو ہے پھر مشکل نہیں رہتا۔ انڈسٹری جتنی چلے گی، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اتنا ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ دوسری جو چیز جس نے سپورٹ کیا ہے میرا خیال عمران خان کو، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرونا سے جس ہوشیاری سے اور جس عقل مندی سے نپٹا، حالانکہ بے پناہ تنقید اس کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے ہوتی رہی، لیکن یہ بندہ اپنی ضد پہ ڈٹا رہا۔ اس نے ملک کو کبھی بھی مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا، بند نہیں کیا، بس کام کو چلاتے رہے۔ اور اب ایک دوسری بڑی لہر آئی ہوئی ہے، لیکن یہ بین الاقوامی اشاریہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے پہلے بھی اس کو بڑی عقل مندی سے کنٹرول کیا تھا، تو اس مرتبہ بھی اس کو بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کنٹرول کر لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، عمران خان نے بہت بڑا قدم لیا ہے، شاید وہ اب مسائل کی حقیقت کو جاننے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپوزیشن جو مرضی تحریک چلا لے، اگر عوام کو مناسب ریٹ پہ کھانے پینے کی اشیاء میسر ہوں گی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے نا، وہ تحریک سے زیادہ شرارت اور ملکی معاملات کو بگاڑنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔ اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے، حکومت کے خلاف ہی چلا رہی۔ اپوزیشن نے پاکستانی فوج کو للکارا ہے، اور وہ ملک میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ جب عوام کے پاس ڈھنگ سے کھانے کو روٹی ہوگی نا،
تو آپ یقین کریجئے وہ کوئی ان کی تقریر بھی سننے نہیں جائیں گے۔ اس وقت جتنے بھی اپوزیشن کو عمران خان کی صفوں سے اگر کوئی مدد مل رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش فرسٹریٹڈ لوگ ہیں بیچارے، جو ہر روز بڑھتی ہوئی قیمتوں سے آپ زچ آ چکے ہیں۔ اگر عمران خان نے تمام جو ہیں یہ تحفظات ان کو بالائے طاق رکھ کے اور دھمکیاں اور پریشر سے نکل کر کہیں یہ فیصلہ کر لیا کہ عوام تک بنیادی اشیاء ضرورت جو ہیں وہ ڈھنگ سے اور تھوڑی قیمت میں، یعنی مناسب جو اس کا ریٹ ہے وہ جو عالمی ریٹ ہے وہ پہنچ سکیں، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں لیکن ان میں حکمت عملی چونکہ نہیں ہوتی، بدنیت لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کے نتائج نہیں مرتب ہوتے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں شوگر انڈسٹری کے خلاف پہلی مرتبہ ہمت کر کے عمران خان نے جو ہے وہ انکوائری جو ہے لانچ کی اور وہ رپورٹ آئی، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ 90% جو شوگر ملیں ہیں وہ اپوزیشن کی ہیں، زرداری صاحب کی اور میاں صاحبان کی، کچھ چودھری صاحبان کی بھی ہیں۔ اب انکوائری حکومت نے کرائی، سارا سکینڈل حکومت نے بے نقاب کیا کہ کس طرح یہ چینی کی قیمتیں بڑھانے میں سابقہ حکومتیں کیا کردار ادا کرتی رہی، کس طرح لوگوں کو نوازا جاتا رہا، اور جوتے بھی حکومت کو کھانے پڑے۔ جہانگیر ترین کو ناراض بھی کیا۔ جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شوگر کا کرائسس تھا اس میں پروپیگنڈا جہانگیر ترین کے خلاف زیادہ عملی طور پہ کام ہے۔ اس بندے نے اکیلے کی کوشش، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پوری شوگر انڈسٹری کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ شوگر انڈسٹری کو کنٹرول صرف زرداری کر سکتا ہے جس کی 17 شوگر ملے ہیں، میاں صاحبان کر سکتے ہیں جن کی پتہ نہیں 7-8 شوگر ملے ہیں، اور اس کی اتنی نہیں ہے طاقت اس کی ترین کی کہ وہ معاملات کو اس طرح اپنے قیمتوں کا بڑھاؤ اتار چڑھاؤ، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ وہ عمران خان کی ساتھ اس کا بہت نزدیکی تعلق ہے اور وہ کافی اثر انداز ہوتا تھا حکومتی فیصلوں پہ، لیکن واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو زیادہ تر جو نا اندرونی جو پارٹی کی آپس میں ان کی جو کشمکش ہے اس سے نقصان پہنچا ہے، اور اس کا جو مخالف گروپ ہے وہ اس پہ غالب آیا۔ اس نے عمران خان کو ورگلایا، تو میں لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ عمران خان بڑا پکا بندہ ہے، ایسے کسی کے کہنے پر ورگلایا تو نہیں جاتا۔ اب دوسری طرف دیکھیے نا کیا تماشا لگا ہوا ہے، فردوس عاشق اعوان کو نکالا، پھر لے آئے۔ اب جن دو تین لوگوں کی وجہ سے ان کو نکالا تھا، اعظم خان وغیرہ جو ہیں، وہ شہزاد اکبر وغیرہ جو ہیں، اب جناب وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا وہ ان کی مخالفت چھوڑ دیں گے؟ وہ تو انہی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہیں، اور انہیں پنجاب میں لایا گیا ہے، اور لایا اس لیے گیا ہے کہ جی یہاں جو اپوزیشن جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، وہ جو محترمہ ان کی مریم اورنگزیب ہے، یہ عظمیٰ بخاری ہے، میڈم ہے خود، کہ اس سطح پہ آ کے وہ جواب دیں۔ حالانکہ یہ چوہان صاحب کو تیسری مرتبہ شاید ہٹایا جائے گا، 2 مرتبہ تو پہلے ہٹایا جا چکا تھا نا، پہلے آئے تھے اسی منسٹری میں آئے تھے انفارمیشن کی میں، پنجاب میں ان کو ہٹا کے کسی اور کو لایا گیا تھا، پھر وہ تجربہ ناکام ہوا، ان کو لے کر آئے، اب دوسری مرتبہ پھر ہٹا دیا، 2 مرتبہ یعنی ہٹا دیا۔ تو یہ اور فردوس عاشق اعوان جو سینٹر میں تھی ان کو آپ ادھر پنجاب میں لے آئے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیا اتنا بڑا عذاب ہو گیا ہے۔ اصولی طور پہ تو اطلاعات کے منسٹر نہیں ہونے چاہیے، اس کا کیا جواز ہے؟ اتنے منسٹر ہیں وہ اپنے اپنے محکمے کے متعلق جو لوگوں کے سوالات ہیں ان کے جواب دیں، کیا ضرورت ہے خام خواہ ایک نئی منسٹری بنانے کی اور صحافیوں کا اور ہیرا پھیریاں 2 نمبریاں کرنے کی اور کچھ۔ یہ جس دن عمران خان کو ان باتوں کا پتہ لگ جائے گا نا، یہ جو اندر کے بھید ہیں، تو خاصے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کی ایڈمنسٹریشن کی ناکامی، ان کے اب جن صاحب کو ہٹایا گیا ان میں ایک جیل خانے کے منسٹر بھی تھے جن کی وزارت ہٹائی گئی ہے،
ان سے متعلق جناب یہ شکایت تھی کہ وہ حکومتی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کر رہے اور جو وی آئی پی قیدی ہیں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں نا یہ اپوزیشن کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ جس طرح کا آج فیصلہ عمران خان نے بجلی کے حوالے سے لیا ہے، امید ہے اگلے 1-2 دن میں ہم گیس کے حوالے سے بھی کوئی ایسی خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ، جس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ بہتر صورت اختیار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھروں میں ممکنہ جگہ پہ سبزیاں کاشت کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔